بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ ہمیشہ ہنستے مسکراتے خوش و خرم اور اللہ کی حفظ و امان میں رہیں۔ آئیے ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل مسالہ ہٹ پہ۔ آج میں بہت ہی ایک مزے کی میٹھے کی ریسیپی لے کے آئی ہوں، سویٹ ڈش کی۔ بہت کم چیزوں سے بہت آسانی سے یہ مزے کا ہم ڈیزرٹ تیار کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے یہ لیا ہے آدھا کپ چاول کا آٹا، 1/3 کپ چینی، یہ 1 لیٹر دودھ لیا ہے اور 1 پیکٹ سوئیوں کا، جو باریک سوئیاں ہوتی ہیں۔ یہ تقریباً 150 گرام کا پیکٹ تھا، وہ پورا پیکٹ لے کے میں نے اس کو باریک چورا کر لیا۔ تو سب سے پہلے ہم کریں گے اپنا چاولوں کا آٹا مکس کریں گے۔ یہاں میں نے ایک چھوٹا سا مکسنگ باؤل لیا، اس میں چاول کا آٹا ڈالا جو کہ 1/2 کپ ہے، اور اس میں 1/2 کپ ہی دودھ ڈالوں گی۔ یہ جو 1 لیٹر دودھ لیا تھا میں نے، اسی میں سے 1/2 کپ اس چاولوں کے آٹے میں دودھ ڈالوں گی میں، اور اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے ہم، بالکل ویسے ہی جیسے کسٹرڈ کے لیے ہم کسٹرڈ مکس کرتے ہیں دودھ میں، اسی طریقے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے۔ اب یہاں یہ مکسر تھوڑا سا گاڑھا ہے تو اس میں آدھا کپ دودھ کا میں اور ڈالوں گی، یعنی ٹوٹل 1 کپ دودھ ہم نے آدھے کپ چاول میں ہم استعمال کریں گے۔ اس کو مکس کر کے اچھی طرح سے ایک سائڈ پہ رکھ دوں گی میں۔ یہ دیکھیے بہت اچھا سا مکس ہو گیا، جو سائڈوں پہ چاولوں کا آٹا لگا وہ بھی ہم اسپیچولا کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ کھانے کا کوئی بھی ذرہ جو ہے وہ ضائع نہ جائے۔ بہت ہی مزے کا ڈیزرٹ ہے، اس کو ضرور ٹرائی کیجئے۔ کیسا لگا آپ کو یہ ڈیزرٹ، یہ ریسیپی میری، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے مجھے۔ اب یہاں ایک کڑاہی میں جو باقی دودھ بچا ہوا تھا 1 لیٹر، اس میں سے 1 کپ ہم نے نکال لیا تھا، باقی جو دودھ تھا وہ ہم نے کڑاہی میں ڈال کے گرم کر لینا ہے اس کو، اور 1/3 چینی تھی جو اس میں سے 1/2 چینی میں نے دودھ میں ڈال دی۔ اب دودھ کے بوائل ہونے کا انتظار کریں گے ہم۔ یہ دیکھیں دودھ بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے، تو چاول اور دودھ کا جو مکسچر ہم نے تیار کر کے رکھا تھا وہ دودھ میں ڈالوں گی میں آہستہ آہستہ، اور چمچ چلاتے رہنا مسلسل ہم نے تاکہ گٹھلیاں نہ بنیں۔ بالکل ویسے ہی یہ بنانا ہے جیسے کہ ہم کسٹرڈ بناتے ہیں۔ یہ چاولوں کی فرنی ہے، اس کو بس کسٹرڈ والے سٹائل میں ہم نے بنا لینا ہے۔ یہ دیکھیے تمام چاولوں کا مکسچر جو تھا آٹے اور دودھ کا وہ اس میں ڈال دیا میں نے۔ اب فرنی ہماری جو ہے وہ گاڑھی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس کو مسلسل چمچ چلاتے ہوئے ہم نے میڈیم آنچ پہ 8 سے 10 منٹ پکانا ہے۔ یہ دیکھیے یہ کنسسٹنسی ہے جو کہ ہمیں چاہیے۔ اب چولہا بند کر دوں گی میں، اور کڑاہی کو سائڈ پہ رکھ دوں گی۔ اب ایک فرائنگ پین لیا میں نے، چولہے کی آنچ دوبارہ جلائی، اس میں 2 کپ پانی ڈالا، اور یہ جو سوئیاں تھی باریک والی وہ میں پانی میں ڈال کے ان کو اچھا سا مکس کر لوں گی تاکہ یہ سوئیاں گل جائیں۔ اب یہ جو 1/3 کپ میں سے چینی باقی بچی ہوئی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے۔ چینی کا استعمال آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو چینی کی مقدار بڑھا دیجئے، اگر کم پسند ہے تو تھوڑا بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ چینی ڈالنے کے بعد سوئیوں کو ہم نے 2 منٹ بس بہت اچھا سا مکس کرنا ہے۔ یہ دیکھیں سوئیاں بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہیں اور فرنی بھی ریڈی ہو چکی ہے۔ یہاں میں ایک سرونگ ڈش لوں گی، جس میں بھی آپ سرو کرنا چاہتے ہیں اس ڈیزرٹ کو وہ لیجئے۔ اس میں سب سے پہلے میں سوئیوں کی ایک نیچے تہہ بچھاؤں گی، بالکل جیسے بریانی بناتے ہیں ہم اسی سٹائل میں۔ پہلے ایک لیئر ہوگی سوئیوں کی، اس کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے چمچ کی مدد سے۔ اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی فرنی کی لیئر، یہ جو بنا کے رکھی ہوئی تھی ہم نے فرنی، اس کو ڈالیں گے اوپر اس کے، اور اسپیچولا کی مدد سے یا فورک کی مدد سے، کسی بھی چیز کی مدد سے اس کو اچھا سا سیٹ کر دیں گے۔ بالکل پلستر کر دینا ہے، جیسے پلستر کرتے ہیں ہم ویسے ہی سوئیوں کے اوپر فرنی کا ہم نے پلستر کر دینا ہے۔ یہ دیکھیے بالکل اس طریقے سے۔ اب اس کے اوپر دوسری لیئر جائے گی سوئیوں کی۔ کوانٹٹی آپ پہ ڈپینڈ کرتی ہے، جتنی بھی آپ بڑھانا چاہیں اتنی ہی تہیں آپ زیادہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے 2 تہیں لگائی ہیں، 2 سوئیوں کی اور 2 ہی فرنی کی۔ یہ دیکھیے دوسری تہہ سوئیوں کی لگ چکی ہے، اب اس کے اوپر دوسری تہہ جائے گی فرنی کی۔ آپ کو میری یہ ریسیپی، یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے مجھے، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ یہ دیکھیے جی فرنی کی تہہ بھی لگ چکی ہے۔ اب اس کو آپ اپنی پسند سے کسی بھی چیز سے گارنش کر سکتے ہیں۔ میں یہاں ڈرائی فروٹس ہیں، میرے پاس کچھ بادام تھے، پستہ اور کاجو تھے، وہ میں نے اس کے اوپر اس طریقے سے گارنش کر دیے۔ اب اس کو 4 سے 5 گھنٹوں کے لیے ہم نے فریج میں رکھ دینا تاکہ بہت اچھے طریقے سے یہ چل ہو جائے۔ اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم سرو کریں گے۔ یہ دیکھیے دیکھنے میں کتنی اچھی اور خوبصورت سی اس کی لک آئی ہے۔ اس کو 4 گھنٹے کے لیے اب میں فریج میں رکھ دوں گی۔ دیکھیے جی 4 سے 5 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ اب میں اس کو سرو کر کے دکھاؤں گی، چھری کی مدد سے ہم اس کو کاٹ لوں گی۔
یہ دیکھیے اس طریقے سے کاٹ کے اس کو پلیٹ میں رکھ کے سرو کیجئے. بہت ہی مزے کا یہ میٹھا ہے. عید کے موقع پہ یا کسی بھی پارٹی پہ کسی بھی فنکشن پہ آپ اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں. بہت ہی کم چیزوں کی مدد سے یہ ڈیزرٹ جو ہے وہ آپ کا تیار ہو جائے گا. اس ریسیپی کا فیڈ بیک ضرور دیجیے مجھے. کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. آئندہ ریسیپی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی اور اچھی سی سمپل سی ریسیپی لے کے آؤں گی. اللہ حافظ.